بچوں کے لیے کہانی کا عنوان ہے بابا جمال کا چشمہ۔ کہانی کی مصنفہ ہیں رضوانہ سید علی۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھر رہی تھی۔ اچانک بچوں نے شور مچا دیا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت جگہ ہے، گاڑی روکیے، ہمیں یہاں تصویریں بنوانی ہیں۔ ہم لوگ نتھیا گلی سے ایوبیہ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے کچھ اونگ سی آ گئی تھی۔ بچوں کے شور مچانے پہ میں چونکی۔ میرے میاں گاڑی کچھ آگے نکال لائے تھے اور اب پیچھے کی طرف لے جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے گاڑی سڑک کے کنارے لگا دی اور ہم سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ واقعی بہت پرفضا جگہ تھی۔ اس قدر ہریالی، شادابی اور ٹھنڈک تھی کہ دل میں سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پہاڑی چٹان نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اس سے یوں کل کل پانی بہہ رہا تھا جیسے کسی نے اپنا مشکیزہ الٹ دیا ہو۔ نیچے وہی شفاف پانی پتھروں میں سے اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ بچے ہر زاویے سے تصویریں بنانے لگے۔ اچانک بانسری کی آواز نے دل کھینچ لیا۔ بس یہی کسر باقی تھی۔ ہم سب تو جیسے فدا ہو گئے اور اس آواز کی طرف کھینچے چلے گئے۔ تھوڑا سا اوپر جاتے ہی ایک ڈھلان دکھائی دی اور نشے میں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا۔ دور کچھ بکریاں چر رہی تھیں اور ایک پھولدار جھاڑی کے سائے تلے چرواہا بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں اسی چرواہے نے سنائی تھی۔ ہمارا گاؤں یہاں نہ جانے کب سے آباد ہے، پر یہاں کوئی ندی، نالا یا جھیل، چشمہ نہ تھا۔ ہاں، اوپر کی جانب بہت بلندی پہ ایک چشمہ تھا، مگر اس کا پانی پہاڑ کی دوسری جانب گرتا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اپنی گاگریں سنبھالے انتہائی خطرناک پگڈنڈیوں پہ چلتی، چٹانوں کو پھلانگتی، چوٹی تک پہنچتی، تب کہیں جا کر ایک گاگر پانی ملتا۔ راستے میں شیر، چیتوں، ریچھوں، پہاڑی بکریوں اور سانپوں سے مڈبھیڑ کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ ان سے بچاؤ کے لیے لڑکیاں شاہ بلوط کی پتلی لیکن انتہائی مضبوط ٹہنیاں تراش کر چھڑیاں تیار کرتی تھیں، جن کے ایک سرے پہ نوکدار چاقو پیوست کر دیا جاتا تھا۔ یہ چھڑیاں راستے میں آنے والی جھاڑیوں کو کاٹنے کا کام بھی کرتی تھیں اور جانوروں سے بچاؤ کا ہتھیار بھی تھیں۔ لڑکیاں گاگرے بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی تو اپنی بکریاں بھی ساتھ لے آتی اور راستے میں کوئی ہری بھری جگہ دیکھ کر انہیں چرنے کو چھوڑ دیتی اور واپسی پہ ساتھ لے لیتی۔ راہ میں جو پھلدار درخت یا جھاڑیاں ملتی ان سے پھل توڑ کر جمع کرتی جاتی۔ جنگل ان لڑکیوں کو پھل، پانی اور مویشیوں کی خوراک ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ انہیں دانش اور بہادری بھی عطا کرتا تھا۔ ایک روز گاؤں کی لڑکیاں حسب معمول پانی بھر کر واپس لوٹ رہی تھیں تو انہیں ایک ایسا درخت نظر آیا جس کی شاخیں ایندھن کے لیے چھانٹی جا سکتی تھیں۔ ان بچیوں نے خود بخود یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ہرے بھرے درخت نہیں کاٹنے، بلکہ جن شاخوں کے پتے جھڑ جائیں اور جن کی رنگت باقی درخت کے مقابلے میں پھیکی پڑ جائے انہی کو ایندھن کے لیے کاٹنا چاہیے۔ چنانچہ ایسا درخت نظر آیا تو 4 لڑکیاں اس پر چڑھ گئیں اور باقی مناسب جگہ پہ کھڑی ہو گئیں۔ سب سے اوپر والی لڑکی کو قریبی جھاڑیوں میں کچھ حرکت نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک باگھ دکھائی دیا۔ اس نے فوراً سیٹی بجائی۔ یہ خطرے کا کوڈ تھا۔ پھر اس نے جیب سے کوکنی نکالی
اسے ایک جنگلی پھل کی گٹھلی کو کھوکھلا کر کے بنایا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والی آواز دور تک جاتی ہے اور مختلف آوازوں کے اشارے سے دیہاتی اس کے ذریعے پیغام رسانی کرتے ہیں۔ کوکنی کی آواز سنتے ہی سب لڑکیاں چوکنی ہو گئیں اور قریب درختوں پہ چڑھ گئیں۔ اتنے میں باغ جھاڑیوں سے نکل آیا اور درختوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ لڑکیوں کو ڈر لگنے لگا اگر یہ تھوڑا نیچے اتر گیا تو ضرور بکریوں کو چیڑ پھاڑ دے گا۔ سب نے اپنی اپنی کوکنیاں نکالیں اور زور زور سے بجانے لگیں۔ یہ کوک ہوا کے دوش پہ سوار جب گاؤں پہنچی تو سب سے پہلے جمال بابا نے سنی، جس کی جھونپڑی گاؤں کے سرے پہ تھی۔ ارے ضرور بچیاں خطرے میں ہیں۔ اس نے اپنا موٹا ڈنڈا، رسا اور آری سنبھالی اور دوڑ لگا دی۔ جلد ہی وہ موقع پہ پہنچ گیا۔ بچیوں کی رنگ برنگی اوڑھنیاں اسے درختوں سے جھلکتی نظر آ گئیں۔ میں آ گیا ہوں، نیچے خطرہ ہے، بچیوں نے سگنل دیا۔ بابا ایک چکر کاٹ کر اوپر چٹان پہ چڑھ گیا۔ نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باغ درختوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ بابا نے ایک مضبوط پتھر دیکھا جو پہاڑ سے باہر کی طرف نکلا ہوا تھا۔ اس نے رسے کا ایک سرا خوب کس کر اس سے باندھا اور دوسرا اپنی کمر کے گرد لپیٹ کر نیچے اترا اور عین باغ کے سر پہ جا پہنچا اور اس کے سر پہ کلہاڑی سے کاری وار کیا اور پھر اپنے پاؤں پہاڑ پہ جمانے کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہوا اور فضا میں لٹک گیا۔ زخمی باغ نے اچھل کر بابا جمال پہ حملہ کیا۔ بابا نے خود کو اوپر اچھالا اور پھر نیچے آیا تو باغ پہ ایک اور ضرب لگائی۔ باغ یعنی کہ شیر نے بھی اچھل کر اسے تھپڑ لگایا۔ انسان اور درندے کے درمیان خوفناک جنگ ہو رہی تھی۔ شیر کی دھاڑ سے جنگل لرز رہا تھا۔ لڑکیاں بھی دلخراش چیخیں مار رہی تھیں۔ بابا رسی پہ بری طرح جھول رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور درندہ خون کی بو سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر گاؤں والے آ پہنچے۔ انہوں نے جال بچھا کر باغ یعنی کہ شیر کو قابو کر لیا۔ اسی وقت وہ پتھر ایک دھماکے سے نیچے آ گرا جس سے جمال بابا نے رسی باندھی تھی اور ساتھ ہی وہاں سے پانی کی دھار پھوٹ پڑی۔ جمال بابا زندہ نہ بچ سکے۔ اس کا مزار وہیں بنا دیا گیا۔ اب گاؤں کی لڑکیوں کو پانی کی خاطر اس قدر مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ پھر سے پھوٹ پڑنے والا چشمہ قلقل گاؤں کے قریب سے گزرتا ہے اور اس چشمے کو بابا جمال کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ ہماری گاڑی تیزی سے منزل کی طرف رواں دواں تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ زندگی کی کہانیاں کتنی دل فریب ہیں اور فطرت کی آغوش میں پلنے والے لوگ کتنے محنتی اور جفاکش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوگا۔